اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس کے قانونی اور سماجی بحثوں میں تیسری صنف یعنی خواجہ سراؤ کا ذکر کیوں غائب ہے؟ کیا یہ ایک خاموشی ہے یا ہماری نظروں کا دھوکہ؟ تو ناظرین، اسلام کا پہلا فلسفیانہ اصول صنف پر نہیں بلکہ انسانیت پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ یہاں صنف کے تفریق کے بغیر ہر اس وجود کو مکرم ٹھہرایا گیا ہے جو انسانی قالب میں ہے۔ اسلام کا ضابطۂ حیات پہلے انسان کو حقوق دیتا ہے اور پھر اس کی حیاتیاتی ضروریات کے مطابق اسے تقسیم کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ ذکر نہیں تاریخ اور علم سے ناواقفیت ہے۔ اسلامی فقہ میں خنثی پر ابواب کے ابواب قائم ہے۔ اسلام نے انہیں معاشرے سے الگ نہیں کیا بلکہ ان کے غالب جسمانی علامات کے مطابق مرد یا عورت کے حقوق میں شامل کر کے سماجی شمولیت کا راستہ دکھایا۔ وراثت میں حصہ، جان و مال کا تحفظ اور عبادت کا حق، یہ وہ بنیادی حقوق ہے جو اسلام نے ہر کلمہ گو فرد کو دی ہیں۔ اسلام کی خاموشی دراصل اس کی وسعت ہے۔ وہ انسان کو اس کی صنف سے پہلے اس کی تقوی اور انسانیت سے پہچانتا ہے۔ یہ اعتراض تب وارد ہوتا جب ان کے لیے کوئی انسانی حق ممنوع قرار دیا جاتا، لیکن جہاں حق کی بات ہے وہاں قرآن کی ہر آیت ان کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی کسی اور کے لیے۔ اسلامی نظام میں کوئی تیسرا درجہ نہیں، یہاں انسان ہے اور اس کے حقوق۔